بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آخر انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ یہ کھوج لگانے والا شخص آخر تھا کون؟ اور کیوں پاکستان کے اکثر علماء اکرام اسے نبی کا درجہ دیتے؟ گوتم بدھ کے بارے میں ایک بہت جید عالم میرے نزدیک بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ گیلان قصبہ ہے ایک بہار کا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کی زندگی زیادہ گزری حیدرآباد دکن میں، عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد رہے۔ انہوں نے گوتم بدھ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ ناظرین اکرام، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع فاؤنڈر آف بدھشزم یعنی بدھ مت کے بانی سدھارتھا بدھا ہیں، جنہیں پاکستان اور ہندوستان میں گوتم بدھا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کا اصل نام شہزادہ سدھارتھ تھا۔ بدھ مت جو دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک ہے۔ ناظرین اکرام، سدھارتھ نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کے شہر کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا۔ اس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا۔ ناظرین اکرام، نیپال کی موجودہ سرحدوں کے درمیان آبادی کے مقام پر وہ 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ محض 16 سال کی عمر میں اس کی شادی اپنی ہمزاد سے کر دی گئی۔ شاہی محل میں پرآسائش ماحول میں اس نے تربیت پائی، مگر یہ زندگی اسے بالکل پسند نہ تھی۔ وہ کبھی بھی اس ماحول کا حصہ نہیں بن سکا۔ وہ ہمہ وقت بے چین رہتا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ زیادہ تر انسان غریب ہیں اور اس غربت کے ہاتھوں بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں، یہاں تک کہ عمرہ میں بھی مایوسی اور اداسی کا عنصر موجود ہے، اور وہ بھی ناخوش رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر فرد بیمار ہو کر مر جاتا ہے۔ یہ وہی وقت تھا کہ سدھارتھ نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ ان وقتی مسرتوں خوشیوں سے بالاتر کوئی ایسی کیفیت بھی ہونی چاہیے جو بیماری اور بیماری سے تنگ نہ ہوتی ہو، بلکہ ان سے اعلیٰ ہو۔ ناظرین اکرام، اپنے بچے کی پیدائش پر گوتم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس دنیا سے دور چلا جائے گا اور سچائی کی تلاش میں خود کو وقف کر دے گا۔ ناظرین اکرام، تب وہ محض 29 سال کا تھا کہ وہ محل سے نکل پڑا۔ اس نے اپنی شریک حیات، اپنے نومولود بچے اور تمام آسائشوں کو ترک کر دیا۔ وہ ایک فقیر یوگی بن گیا۔ ناظرین اکرام، اسی دوران اس نے اپنے دور کے مشہور یوگیوں سے فیض حاصل کیا۔ ان کے افکار و نظریات کو مکمل طور پر سمجھنے کے بعد اس نے انسانوں کے غیر اطمینان بخش مسائل حل کرنا شروع کر دیے۔ ناظرین اکرام، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک اعلیٰ پائے کا ذہن سچ کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اسی سوچ کے پیش نظر گوتم نے بھی ایک یوگی بننے کی کوشش کی۔ کئی سال تک وہ مسلسل فاقہ کشی کرتا رہا اور خود کو خود اذیتی کے مراحل سے گزارتا رہا۔ آخر کار اسے یہ گیان ملا کہ جسم کو اس طرح اذیت دینے سے ذہن وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے یہ تجربہ اسے سچ تک نہ لے جا سکا۔ چنانچہ اس نے فاقہ کشی ترک کرتے ہوئے پھر سے کھانا پینا شروع کر دیا۔ ناظرین اکرام، گوتم بدھا نے پھر سے تنہائیوں کو اختیار کیا اور انسانوں کے ہونے کے مسائل پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک دیوقامت انجیر کے درخت تلے بیٹھا گیان میں ڈوبا ہوا تھا، تبھی اسے اس چیستان کے سارے ٹکڑے یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے وہ پوری رات ایک سوچ میں گزاری۔ صبح کے وقت اس پر انکشاف ہوا کہ اس نے ان مسائل کا حل پا لیا ہے جس کو لے کر انسان پریشان ہے۔ اس کے ساتھ یہ وجدان اسے ملا کہ اب وہ ایک بدھ بن گیا ہے، اس کا مطلب اہل نظر و بصیرت کے ہیں۔ ناظرین اکرام، تب وہ محض 35 برس کا تھا۔ زندگی کے باقی 45 سال اس نے شمالی ہندوستان کا سفر کرتے ہوئے گزارے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد اس نے ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کیا جو اسے سننے آتے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے 483 قبل مسیح تک وہ اپنے کئی ہزار پیروکار بنا چکا تھا۔ اگرچہ تب اس کے افکار نہیں لکھے گئے، اس کے ماننے والوں نے اس کا لفظ لفظ یاد رکھا۔ یہ الفاظ نسل در نسل سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتے رہے۔ اب ایک نصر بدھ کی تعلیمات کو دیکھیں تو
بدھا کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلی سچائی انسان کی اپنی زندگی ہے، اپنی فطری حیثیت میں دکھوں کا گھر ہے۔ دوسری سچائی اس رویے کی وجہ ہے کہ اس کی اپنی خواہشات اور خود غرضی کے ہیں۔ ناظرین اکرام، تیسری سچائی ایک فرد کی خود غرض اور طلب کے انفرادی رویوں کو ختم کر کے اس میں بھی خواہشات اور آرزوؤں کو فنا کرنے کی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے، جسے اصطلاح میں نروان کہا جاتا ہے، جس کے لغوی معنی ختم کرنے یا پھٹ پڑنے کے ہے۔ چوتھی سچائی اس خود غرضانہ سوچ اور خواہشات سے فرار کا اہم ترین ذریعہ 8 سچی راہیں ہیں، یعنی سچا نقطہ نظر، سچی سوچ، سچ گوئی، سچ باسی، سچی طرز و بدوباش، سچا طرز زندگی، سچی کوشش اور سچا ذہن اور سچی فکر ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ بدھ مت میں ہر کسی کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ نہ نسلی برتری کا مسئلہ اور نہ ہندوازم کی طرح یہاں ذات برادری کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ ناظرین اکرام، گوتم بدھا کی دنیا سے رخصتی کے بعد یہ نیا مذہب ایک عرصے تک ذرا سست روی سے پھیلا۔ تیسری صدی قبل مسیح میں جب ہندوستان کے عظیم شہنشاہ اشوک نے بدھ مت اختیار کیا تو اس کی سرپرستی میں ہندوستان میں بدھ مت بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا اور ہندوستان سے بھی باہر بھی بڑا مقبول ہوا۔ اس کے بعد یہ جنوب میں سیلون تک اور مشرق میں برما تک پھیل گیا۔ وہاں سے نکل کر جنوبی ایشیا میں بدھ مت نے اپنے قدم جمائے اور ملایا تک جا پہنچا اور پھر اس سے اگلے علاقے میں داخل ہوا جسے اب انڈونیشیا کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، شمالی علاقے میں بھی بدھ مت کے اثرات متاثر ہوئے۔ اس کے بعد یہ تبت پہنچا اور پھر آگے شمال کی طرف افغانستان اور وسطی ایشیا تک اس کے پیروکار پھیلتے چلے گئے۔ ناظرین اکرام، بدھ مت کو چین میں بھی پسند کیا گیا اور اس نے وہاں بھی جگہ بنا لی۔ یہاں سے اس کی اگلی منزل جاپان اور کوریا میں اس نے اپنے پیروکار پیدا کر لیے۔ تاہم 500 کے بعد بدھ مت ہندوستان میں تیزی سے روبہ زوال ہوا اور پھر 1200 عیسوی تک یہ سمٹ کر اور بہت مختصر طبقے تک محدود رہ گیا، جبکہ دوسری جانب چین اور جاپان میں بدھ مت ایک بڑے مذہب کی حیثیت سے موجود رہا۔ ناظرین اکرام، کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی جنوبی ایشیا اور تبت میں اس کی اہمیت میں کوئی کمی واقع نہیں۔ ناظرین اکرام، بدھا کی موت کے کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کی تعلیمات و نظریات کو احاطۂ تحریر میں نہیں لایا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ قدرتی طور پر یہ فکر مختلف مسالک میں تقسیم ہونے لگی، مگر اس کی 2 شاخیں اہم ہیں۔ ایک تھیرواد ہے جو جنوبی ایشیا میں مقبول ہے اور مغربی حکماں اسے بدھ کی حقیقی فکر و تعلیمات کے قریب ترین جانتے ہیں۔ دوسری شاخ مہایان کہلاتی ہے جس کے پیروکاروں کی اکثریت تبت، چین اور شمالی ایشیا میں موجود ہے۔ ناظرین اکرام، دنیا بھر میں اس وقت 200 ملین بدھ مذہب کے پیروکار موجود ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 500 ملین اور مسیحیت کے پیروکاروں کی تعداد 1 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین اکرام، بدھ مت بعد میں ہندوستان میں کیوں ناکام ہوا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بدھ مت کا ہندوستان کے کئی نظریات اور اصولوں کو اپنانا ہے۔ چین میں لوگوں کی ایک بڑی اکثریت اگرچہ بدھ مت نہیں مگر وہ بدھ کی تعلیمات سے متاثر ہے۔ بدھ مت میں عدم تشدد کے نظریے نے کئی ملکوں کی سیاسی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یسوع زمین کی طرف واپس آ جائیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں کہ آج کے متعدد رسومات و فسادات جو ان کے نام پر روا رکھی گئی ہیں وہ غلط ہیں، حتیٰ کہ مسیحیت کے مسالک میں موجود خونی اختلافات اور فسادات دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو جائیں۔ ان کے علاوہ بدھ بھی اگر آ جائیں تو حیران رہ جائیں، کیونکہ بدھ مت کے اپنے کئی مسالک ہیں جو ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان خونی مذہبی جنگوں کی مثال بدھ مت میں نہیں ملتی جو مسیحیت کے نام پر یورپ میں ہوئی۔ اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیحیت کے ماننے والوں کی نسبت گوتم بدھ کی تعلیمات نے اپنے پیروکاروں کو زیادہ شدت سے متاثر کیا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔